give more, اور ڈالرز دو، ساتھ ہی کہ ہم دنیا پہ جا رہے ہیں اور پیسے دو. بہرحال ذلت کے ابھی امتحان تھوڑی دیر اور بھی ہیں. میں آخر میں جو پوائنٹ آپ کو کہنے آ رہا تھا کہ پاکستان کیسے، ایجنڈا کیا پاکستان کا؟ نمبر ون پاکستان کو رول آف لا قائم کرنا ہے، سب قانون کے سامنے ایک برابر. نمبر 2 ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی ہے پاکستان میں، سب سے بڑا ایشو ہے. ہماری 65% آبادی جو ہے وہ تقریباً 25 سال کی عمر سے کم ہے. اگر ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں یہ اثاثہ بن جائیں گے، اگر ہم نے ان کو تعلیم نہ دی تو یہی ملک کو ڈریگ کر دیں گے نیچے. یہ اس وقت بڑی کرٹیکل جنگ ہے ہماری. ایجوکیشن ایمرجنسی، ایک سلیبس سارے پاکستان میں، یعنی امیر کے لیے انگلش میڈیم، عوام کے لیے اردو میڈیم، اور وہ بیچارے جو گورنمنٹ اسکول میں جا سکیں وہ دینی مدرسے. ایک سلیبس چاہیے پاکستان میں. 3 پیرلل کلچر چل رہے ہیں پاکستان میں، کوئی کنیکشن نہیں ہے. انگلش میڈیم اسکولوں میں کئی اسکولوں سے بچوں وہ نکل رہے ہیں جن کو پاکستان کا ہی نہیں پتا. ان کو آپ گاؤں میں چلے جائیں ان سے بات ہی نہیں کرنی آئے گی نیٹیوز کے ساتھ. ڈی پاکستانائز، ڈی کلچرلائز، ڈی اسلامائز کر دیا. اس لیے ایک سلیبس چاہیے. کسی دنیا کے اندر 3 پیرلل سسٹم نہیں چلتے. تیسری چیز، پاکستان کے اندر اکنامک جسٹس کرنا ہے. پیسے والوں ان لوگوں سے ٹیکس لے کے عوام کے اوپر ٹیکس کم کر رہے ہیں. جو مہنگائی کے سمندر میں لوگ ڈوب رہے ہیں، 80% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں پاکستان میں. آج ہر چیز کے اوپر غریب آدمی جو چیز خریدتا ہے اس کے اوپر 16% GST دیتا ہے. جو آج تنخواہیں ہیں لوگوں کی 10 دن لاسٹ نہیں کرتی. پیسہ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے، قرضوں میں مقروض ہو گئے. آج پاکستان کے اندر مورل کولیپس آ رہا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. جس طرح کی اس وقت جو اللہ کہتا ہے کہ کفر اور غربت بڑے قریب قریب ہے، غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایک مورل کولیپس آ رہا ہے. لوگوں کی پیسہ ہی نہیں ہے، تنخواہیں نہیں ہے، کوئی کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ سب چیزیں اتنی جس ریٹ پہ انفلیشن جا رہی ہے لوگ اپنا گزارا ہی نہیں کر سکتے. تنخواہ دار طبقہ گزارا نہیں کر سکتا، مجبور ہیں لوگ چوری کرنے پہ. اس لیے اس کو چینج کرنے کے لیے ٹیکسیشن سسٹم ٹھیک کرنا ہے. آج میں پراپرٹی میں ریل اسٹیٹ میں ہوں، میں کوئی ٹیکس نہیں دیتا. آپ کو پتہ نہیں کہ 2002 سے لے کے 2007 تک لوگ کھربوں پتی بنے پراپرٹی میں، کسی نے ٹیکس نہیں دیا. کیونکہ کون لوگ وہ تھے؟ سارے انفلوئنشل لوگ تھے، اسمبلیوں میں بیٹھے تھے، MNAs تھے، جنرلز تھے. کوئی ٹیکس نہیں دیا. اسٹاک ایکسچینج میں ایک وقت پہ اتنا پیسہ بنا، کوئی ٹیکس نہیں. امریکہ کے اندر کیپٹلسٹ اکانومی میں سارے ٹیکسز ملا کے 25% آپ کو پروفٹ پہ ٹیکس لگتا ہے، کیپٹل گینز ٹیکس. پاکستان میں کوئی ٹیکس نہیں دیا. میں بڑا ذمہ دار ہوں. جتنی مرضی جو مرضی بلیک کا پیسہ وائٹ کرنا ہے ایگریکلچر انکم دکھا کے، کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو ٹیکس کس پہ لگتا ہے پھر؟ عام لوگوں پہ لگتا ہے. وہ کیسے لگتا ہے؟ مہنگائی کر کے لگتا ہے. مہنگائی سے کیا ہو رہا ہے؟ غریب غریب ہو رہا ہے، امیر امیر ہو رہا ہے. اکنامک جسٹس چاہیے پاکستان میں. اور انشاءاللہ یہ وہ پارٹی ہے جو آپ کو بڑے بڑے مگرمچھوں کا ٹیکس نیٹ ملا کے دکھائے گی. سب سے پہلے خود ٹیکس دیں گے. سب سے پہلے ہم خود ٹیکس دیں گے. اپنی ٹیکس، جس طرح امریکہ میں سارے ٹیکس ریٹرنز اپنی پبلش کرتے ہیں. بے نامی ختم کریں گے. یہ بائی دی وے بہت بڑا فراڈ ہے. بے نامی جی میرے نام پہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں نا، نواز شریف اگر 5,000 روپیہ ٹیکس دیتا ہے تو اس کا مطلب کوئی خرابی ہے، کہیں تو پرابلم ہے. جب آپ کے اسمبلی میں بڑے بڑے لوگ جو بیٹھے ہوئے ٹیکس ہی کوئی نہیں دیتے اور ان کی گاڑیاں ہی باہر اتنی ہیں جتنی وہ ٹوٹل ویلتھ دکھاتے ہیں، تو اس میں پرابلم ہے. اس لیے بے نامی ختم کرنا ہے. جس آدمی کے نام پہ چیز نہیں ہے، گورنمنٹ ریزرو دا رائٹ ٹو کانفسکیٹ اٹ. جدھر پکڑے گی گورنمنٹ لے جائے گی. یہ ہندوستان کا قانون ہے. کیونکہ بے نامی کیوں ہوتا ہے؟ یا آپ ٹیکس بچانے کے لیے بے نامی کرتے ہیں یا آپ کا 2 نمبر پیسہ ہے. اس لیے بے نامی ختم کریں. میں آپ کو یہ میرا وعدہ ہے کہ 30% پاکستان کا GDP ٹیکس ریشو کریں گے انشاءاللہ. اور وہ ایسے کریں گے. ٹیکس سب سے پہلے خود ٹیکس دیں گے.
سادگی اختیار کریں گے, بند کریں گے پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر, سادگی, سادہ طریق, بلٹ پروف گاڑیاں سب ختم کریں گے. کیبنٹ ہوگی 20-25 کی میکسیمم. اور اس کے بعد جب آپ اوپر سے شروع کریں گے اور لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ لوگوں پہ خرچ کریں گے. پاکستانی قوم ٹیکس دینے والی قوم ہے. ہماری وہ لوگ ہیں, اگر شوکت خانم کے لیے 1.5 ارب روپیہ 160 کروڑ روپیہ دے سکتے ہیں, تو کیا اپنے لوگوں کے ہسپتال بنانے کے لیے, سڑکیں بنانے کے لیے, لوگوں کو نوکریاں دلوانے کے لیے, اسکول بنانے کے لیے کیوں نہیں پیسے دیں گے؟ بالکل دیں گے پیسے, لیکن ان کو اعتماد ہونا چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے گورنمنٹ پہ. اور میں جو ٹیکس نہیں دے گا جو امریکہ میں قانون ہے, وہ سیدھا جیل میں, کوئی بیل نہیں ہوگی اس کی. آپ دیکھیں ہم کیسے انشاءاللہ پاکستان میں ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اور وائبل کرتے ہیں پاکستان میں. اور یہ پیسہ تعلیم پہ, ہسپتالوں پہ, اگر شوکت خانم جیسا ہاسپٹل بن سکتا ہے, آغا خان جیسا ہاسپٹل بن سکتا ہے, کیوں نہیں ہم اور ہاسپٹل بنا سکتے؟ کیوں نہیں ہم اپنا ہیلتھ سسٹم ٹھیک کر سکتے؟ کیوں نہیں ہم کوالٹی یونیورسٹیز بنا سکتے؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ بالکل. سب پاکستان وہ ملک ہے ابھی بھی سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ مسلمز پاکستانی ہیں. آپ کوئی بھی, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, جس نے بنایا ہے پاکستان میں, ابھی یونیورسٹی بنائی ہے, اس کو انشاءاللہ نالج سٹی بنا رہا ہوں, یہ یونیورسٹی سے آگے بڑھے گی. اس میں ہم اٹریکٹ کریں گے میڈیکل کالجز اور باہر سے اور یونیورسٹیز کی کیمپسز لے کے آئیں گے. بڑی خوبصورت زمین لی ہے میں نے, اور لوگوں نے مفت ڈونیٹ کیا 1000 ایکڑ زمین مجھے. تو انشاءاللہ یہ پاکستان میں ہر قسم کی انسٹیٹیوشنز بن سکتی ہیں. یہ آپ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں, یہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد امپلائمنٹ ایمرجنسی, روزگار کیسے دینا ہے. اور اس کے لیے میں خاص ملیشیا مہاتر محمد سے ملنے گیا تھا. بڑی میں نے لمبا, اس سے بڑا میرا ہیرو ہے مہاتر. اس لیے بھی ہیرو ہے کہ ایک آدمی مسلمان دنیا میں تھا جو کھل کے بات کرتا تھا, خوف نہیں تھا کسی سے. اور دوسری چیز, جس نے ملیشیا میں, جب مہاتر محمد نے ملیشیا کا پرائم منسٹر بنے تھے تو $550 پر کیپٹا انکم تھی. جب مہاتر گیا تو $9000 پر کیپٹا انکم. تو میں نے اس سے پورا ایک امپلائمنٹ کا پلان سمجھا کہ کیسے ہم نے امپلائمنٹ دینی ہے, اور ہم نے سب سے بڑی اپنی ایگریکلچر ریفارم کیسے کرنی ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں کہ ایک مجھے پاکستانی آسٹریلیا میں ملا, اور جو پاکستانی آسٹریلیا میں تھا وہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ وابڈا میں کام کرتا تھا اور بڑا اس کی ایکسپرٹیز تھی انڈر گراؤنڈ سوائل واٹر کی. تو آسٹریلین گورنمنٹ نے اس کو $1 ملین, ان دنوں میں 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا, $1 ملین پر ایئر کی اس کو امپلائمنٹ دی, اس کو کانٹریکٹ دیا, اور اس کے بچوں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. تو اس نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی. کہتا آسٹریلیا کے اندر جو ٹاپ سوائل ہے, آسٹریلیا کتنی گندم ایکسپورٹ کرتا ہے, کہتا جو ٹاپ سوائل ہے زیادہ سے زیادہ 6 انچ ہے. کہتا پاکستان میں کئی جگہ ٹاپ سوائل 6 فٹ ہے, 6 فٹ ہے ٹاپ سوائل. کہتا اتنی زرخیز زمین ہے لیکن نہ کسی نے توجہ دی, نہ کسی نے کوئی پلاننگ کی, کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے, کوئی سائنٹیفک فارمنگ پاکستان میں نہیں. اتنا زرخیز زمین پہ بیٹھے ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ گنر مرڈل, سویڈن کا نوبیل پرائز ونر, 1965-66 میں کتاب لکھتا ہے دی ایشین میریکل. وہ 1966 میں کہتا ہے یا 65 میں کہ جو سارے ایشیا میں سب سے خوشحال طبقہ جو خطہ بننے جا رہا ہے وہ موجودہ پاکستان ہے. 66 میں کہتا ہے یہ وہ ملک بننا تھا اگر یہ اس طرح کے یہ جو اوپر جو ہمارے مذاق ہوئے ہمارے سے, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ملک اس طرف جا رہا تھا. اور یہ جو اسلام کی بات کرتے ہیں کہ جی اسلام کو علیحدہ کرو اسٹیٹ سے, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جس نے دیکھا ہے کہ اسلام کتنی بڑی طاقت ہے پاکستان میں. جب میں لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنے نکلا عوام کے اندر, کیونکہ ہمیں شارٹیج تھی پیسے کی, تو میں دیکھوں گے غریب ترین لوگ, چائے والا, ٹیکسی والا, وہ مجھے اپنی جیب میں پیسہ پکڑا دیں. میں کئی دفعہ کیونکہ میں سارے پاکستان میں پھرا, مجھے پیسے اکٹھے کرنے تھے, شارٹیج تھی, ہمیں 12 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا ہاسپٹل کھولنے کے لیے. تو میں 29 شہروں میں گیا, ایک بڑا ڈبہ پیچھے رکھا گاڑی میں, اور صبح سے ایک شہر میں پیسہ اکٹھا کرنا شروع کرتا تھا رات تک. تو مجھے یاد ہے, اور سارا دن, حالانکہ ان دنوں میں فٹ بھی زیادہ تھا, کرکٹ بھی کھیل کے چکا تھا,
تو میں شام تک میری کمر درد کرتی, ہاتھ تھک جاتے تھے پیسے اکٹھے کر کر. 4-5 ہفتے کے بعد مجھے عادت ہی پڑ گئی. ایک دفعہ میں کہ کھڑا تو کسی خاتون نے کہا کہ عمران خان آٹوگراف لینی ہے, ہاں آٹوگراف آپ کی لینی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے بٹوا کھولا تو اس میں ایسے ڈھونڈ رہی تو کوئی 1000 روپیہ اس نے پہلے نکالا, تو میں نے 1000 روپیہ پکڑ لیا. اس میں بڑی مجھے شرم آئی, بات میں اس نے مجھے دینے کے لیے نہیں دیا تھا. تو مجھے عادت ہی پڑ گئی پیسے کٹے.